نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، حدیث لمبی اور طویل ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، پلکوں تک کے گناہ جڑ جاتے ہیں، منہ میں کلی کیا، ہونٹوں کے، زبان کے سارے گناہ جھڑ گئے، ناک میں پانی ڈالا ہے، سارے چہرے پہ پانی ڈالا ہے، ہر چیز کے گناہ دھل گئے، پلکوں کے اندر کے گناہ. کیا مطلب؟ نظر کی خیانت بھی معاف، زبان کی خیانت بھی معاف، چہرے کو دھویا، کانوں چہرے کے سارے گناہ معاف. اور انسان بنیادی طور کے اوپر جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان کا منبع و ماخذ، عموم کی بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ تر انسانی اعضاء ہوتے ہیں، اور اعضاء میں سے بہت اہم عضو زبان ہے. زبان کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کان کے گناہ بھی ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور زبان اور آنکھ کے گناہ تو بے شمار ہوتے ہیں. لیکن صرف وضو سے ابھی چہرے پہ پانی پڑا، سارے گناہ آنکھ کے بھی دھل گئے، کان کے بھی دھل گئے، زبان کے بھی دھل گئے. آگے چلیے، گناہ اور انسان کہاں سے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے کرتا ہے. ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف. پاؤں دھو رہا ہے، پاؤں کے گناہ معاف. مسح کر رہا ہے سر کے، ہر عضو کے. بنیادی طور پہ بات اس حدیث میں یہ بات بھی ہے، ناخنوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں. گویا ایک وضو کر لینے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے، پہلے آسمان پہ جبریل ہمراہ تھے، دوسرے میں رفاقت رہی، تیسرے میں معیت رہی، چلتے 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 ساتھ. لمبی یہ بھی واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا. واپس آیا ہی نہ بلال. بلال کہاں ہے؟ بلال کیا عمل کرتا ہے؟ چلتا تو زمین پہ ہے، تیرے جوتوں کی آہٹ آسمان کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر، جنت میں سدرۃ المنتہا کے قریب سنی جاتی ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال نے جواب میں کیا کہا تھا؟ مجھے تو اپنا کوئی عمل یاد نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں میں 2 نفل پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز کو ادا کرتا ہوں. اس روایت کے اندر بھی حضرت بلال کا یہ عمل، وضو کر کے 2 رکعت کو ادا کر دینا، یہ کس بات کی دلالت ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو وضو کرنا پسند ہے، اور وضو کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ذرا غور فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جن نشانیوں کی وجہ سے پہچانیں گے، وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ صحیح حدیث میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس وضو کی روشنی اور اس وضو کے نور کی وجہ سے پہچان رہے ہوں گے. پیغام ٹی وی